بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ طائف کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مدرسہ ہے، مکتبہ عبداللہ بن عباس، یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ آپ جب بچپن میں تھے تو تب سے ہی عشق رسول اور محبت رسول آپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کے اللہ پاک نے بھرا ہوا تھا۔ ادب رسول آپ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ زاد ہیں، یعنی چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور آپ کے چچا کے بیٹے ہیں اور کزن لگتے ہیں، چچا زاد لگتے ہیں، لیکن کبھی بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چچا کے بیٹے کہہ کے نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا آقا و مولا کہہ کے ہی پکارا، اللہ کے نبی کہہ کے پکارا، حضور اور رسول کہہ کے پکارا۔ بچپن میں واقعہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، قیام فرما رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو بچے تھے، 10 سال ان کی عمر تھی، تو آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو نماز کے اندر ہی پکڑ کے اپنے ساتھ کیا، لیکن عبداللہ بن عباس پھر پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے پھر پکڑا اور پھر ساتھ کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا علیہ السلام نے پھر پکڑا، پھر آگے کیا، 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، تینوں دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے۔ تو جب نماز مکمل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ میں نے تمہیں آگے اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی، آگے کھڑا کرنا چاہتا تھا، تو میرے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوا، تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا تھا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ اور ان کا جواب سنیں۔ 10 سال کی عمر میں اتنا زیادہ ادب رسول اور عشق رسول، اتنا زیادہ فرمانے لگے، حضور میں آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کا امتی ہوں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، تو میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا، آپ کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میرا عشق، میرا ادب اور میری جو حیثیت ہے وہ مجھے اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ میں آقا علیہ السلام اپنے نبی کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ جملہ حضور کو اتنا زیادہ پسند آیا، حضور نے اتنا زیادہ پسند فرمایا، حضور کا دل خوش ہو گیا، تو رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش میں آئی، تو آقا علیہ السلام نے پھر دعا دی۔ حضور فرمانے لگے کہ یا اللہ اس بچے کو علم عطا فرما، اور بعض روایات میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پہ اپنا مبارک ہاتھ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس کے سینے کو علم سے منور فرما دے، اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ تو اب حالت یہ تھی، اس دعا کا رزلٹ یہ تھا، نتیجہ یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، جتنے بھی ہمارے چاروں خلفائے راشدین ہیں، وہ عبداللہ بن عباس کو بڑا مقام دیتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے بھی بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ آپ اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں بٹھا لیتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ ان کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، اس بچے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں؟ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ بچہ نہیں ہے، علم میں اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اسے حضور نے دعا دی ہے، یہ فہم و فراست ذکاوت کے اندر اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے دعا دی ہے، یہ وہ فیصلے کر۔ یہ دیکھیں جی، جیسے ہم نے آپ کو باہر سے مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی، اس سے کہیں زیادہ ویسے مسجد تو اندر باہر سب ہر جگہ سے خوبصورت ہوتی ہے، اور ایک کمرے کی بھی وہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ خوبصورتی دنیاوی مراد ہے کہ کہیں زیادہ خوبصورت یہ مسجد اندر سے بنائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری ہے اور کتنی وسیع و عریض ہے، یہ دیکھیں وہ دور تک یہ دیکھیں وہ دور تک یہاں سے دھوپ اندر آ رہی ہے، یہاں تک اس مسجد کا رقبہ ہے، اور یہ صرف مردوں کی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، خواتین والا حصہ الگ ہے، واش روم الگ ہیں، یہ اتنی پیاری مسجد ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ زائرین یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں مصروف ہیں۔ اس مسجد کے چاروں اطراف میں دروازے ہیں، جس سائڈ سے آپ آئیں
آپ اس مسجد کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ سامنے ممبر ہے، یہاں پہ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعے کا، اور یہ جگہ ہے نماز کی۔ یہ مائک لگا ہوا ہے، یہاں پہ جماعت کرواتے ہیں امام صاحب، یہ جگہ ہے، اور یہ زائرین بیٹھے ہیں۔ ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہونے لگا ہے اس وقت، اور یہاں پہ ظہر کی نماز ہم ادا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ طائف کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مدرسہ ہے، مکتبہ عبداللہ بن عباس، یہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ آپ جب بچپن میں تھے تو تب سے ہی عشق رسول اور محبت رسول آپ کے سینے میں کوٹ کوٹ کے اللہ پاک نے بھرا ہوا تھا۔ ادب رسول آپ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ زاد ہیں، یعنی چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور آپ کے چچا کے بیٹے ہیں اور کزن لگتے ہیں، چچا زاد لگتے ہیں، لیکن کبھی بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چچا کے بیٹے کہہ کے نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا آقا و مولا کہہ کے ہی پکارا، اللہ کے نبی کہہ کے پکارا، حضور اور رسول کہہ کے پکارا۔ بچپن میں واقعہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، قیام فرما رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو بچے تھے، 10 سال ان کی عمر تھی، تو آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو نماز کے اندر ہی پکڑ کے اپنے ساتھ کیا، لیکن عبداللہ بن عباس پھر پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے پھر پکڑا اور پھر ساتھ کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا علیہ السلام نے پھر پکڑا، پھر آگے کیا، 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، تینوں دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے۔ تو جب نماز مکمل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ میں نے تمہیں آگے اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی، آگے کھڑا کرنا چاہتا تھا، تو میرے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوا، تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا تھا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ اور ان کا جواب سنیں۔ 10 سال کی عمر میں اتنا زیادہ ادب رسول اور عشق رسول، اتنا زیادہ فرمانے لگے، حضور میں آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کا امتی ہوں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، تو میں آپ کی برابری نہیں کر سکتا، آپ کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ میرا عشق، میرا ادب اور میری جو حیثیت ہے وہ مجھے اس بات کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ میں آقا علیہ السلام اپنے نبی کے برابر کھڑا ہو جاؤں۔ تو یہ جملہ حضور کو اتنا زیادہ پسند آیا، حضور نے اتنا زیادہ پسند فرمایا، حضور کا دل خوش ہو گیا، تو رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش میں آئی، تو آقا علیہ السلام نے پھر دعا دی۔ حضور فرمانے لگے کہ یا اللہ اس بچے کو علم عطا فرما، اور بعض روایات میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پہ اپنا مبارک ہاتھ مارا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس کے سینے کو علم سے منور فرما دے، اس کے سینے کو علم سے بھر دے۔ تو اب حالت یہ تھی، اس دعا کا رزلٹ یہ تھا، نتیجہ یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جتنے بھی ہمارے چاروں خلفائے راشدین ہیں، وہ عبداللہ بن عباس کو بڑا مقام دیتے تھے، اور آقا علیہ السلام نے بھی بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ آپ اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں بٹھا لیتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ ان کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، اس بچے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں؟ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ بچہ نہیں ہے، علم میں اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اسے حضور نے دعا دی ہے، یہ فہم و فراست ذکاوت کے اندر اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اسے دعا دی ہے، یہ وہ فیصلے کر